تو جی 2023 کا بجٹ پیش کیا جا چکا ہے۔ اس بجٹ کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ کچھ یوں تھیں کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک جس معاشی بحران میں سے گزر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو IMF کی ٹیکس کی کنڈیشنز تھیں، ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اس بجٹ کے حوالے سے کچھ نئے ٹیکسز لاگو کیے جائیں گے، انٹروڈیوس کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بجٹ کے اندر کافی بھاری بھرکم جو اماؤنٹس ہیں ان کی کٹوتی ہوگی، جس سے کئی ساری اینٹیز جو ہیں وہ ناخوش ہوں گی۔ لیکن ہوا بالکل اس کے برعکس ہے۔ جو اسحاق ڈار صاحب نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، اس سے نہ تو عام عوام کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہے، نہ ہی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا ہے، نہ ہی فوج کو، اور نہ ہی جو کاروباری پیشہ سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا ہے، بلکہ اس کے برعکس ان تمام اینٹیز کو اس بجٹ سے خاصا فائدہ پہنچا ہے۔ اب وہ کیسے؟ کہ جو سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہوں اور پینشنز کے اندر 30 سے 35% کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے جس کا تعلق عام عوام سے ہوتا ہے، پبلک سے ہوتا ہے، اس کے اندر 30% اضافہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو فوج ہے اس کے بجٹ میں 13% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو کہ اب بڑھ کر 1800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو IT انڈسٹری اور جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو انڈسٹریز ہیں ان کو ٹیکس انسینٹیوز دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی شیورٹی دی گئی ہے کہ اس سال کوئی بھی نیا ٹیکس انٹروڈیوس نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنے میں تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اور تمام لوگ خوش ہیں، عوام بھی خوش ہے، فوج بھی خوش ہے، آپ کا جو کاروباری انسان ہے، کاروباری پیشہ لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں۔ لیکن جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ آئے گا کہاں سے؟ جب اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا گیا کہ جو لاسٹ ایئر کا بجٹ تھا اس کی جو اماؤنٹ تھی وہ تقریباً 9,500 ارب روپیہ تھی، اور اس سال جو آپ نے بجٹ انٹروڈیوس کیا ہے اس کی جو مالیت ہے وہ 14,500 ارب روپیہ ہے، تو یہ جو 5,000 کا گیپ ہے یہ آپ کیسے فل آؤٹ کریں گے؟ نہ تو ہمارا GDP بڑھا ہے پچھلے ایک سال کے اندر، آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو ملک کے حالات ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل میرے پاس ہے پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہمارا پلان ہے کہ ہم $19 بلین لون لیں گے، اور اس کی فہرست ان کے پاس موجود ہے کہ کس سے کتنے پیسے لینے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ $3 بلین جو ہیں وہ ہم سعودی عرب اور UAE سے لیں گے۔ اس کے علاوہ جو $1.5 بلین ہیں وہ ہم بانڈ سے اکٹھا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے $4 بلین ہیں وہ ہم چائنا کو کہیں گے کہ وہ سیف ڈپازٹ کے اندر جمع کرائے۔ اس کے علاوہ $4.5 بلین جو ہیں وہ ہم کمرشل بینک سے لیں گے، اور اس کے علاوہ $2.4 بلین جو ہیں وہ ہم IMF سے لیں گے۔ وہ IMF جو کہ ایک سال سے آپ کو تنگ کر رہا ہے $1.2 بلین کے لیے، اور آپ اس طریقے کے آپٹمسٹک انسان ہیں کہ انہوں نے یہ امید رکھی ہوئی ہے کہ 2.4 بلین ہیں وہ ہم IMF سے نکلوا لیں گے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ چائنا تو کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، وہ تو ہمیں پیسے شاید دے بھی دے، لیکن جتنے بھی باقی جو پلانز ہیں جن سے ہم نے لونز لینے ہیں ان سب کا دار و مدار IMF کے اوپر ہے۔ اگر IMF گرین سگنل دیتا ہے اور وہ ہمیں اماؤنٹ دیتا ہے تو تبھی باقی اینٹیز اور باقی جو بینکس ہیں اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ تبھی ہمیں لونز دیں گے، اور ہمیں پتہ ہے کہ IMF نہیں دے رہا۔ تو یہ سارا جو اس پلاننگ کے اوپر کہ لونز آئیں گے، اس کے اوپر ہم نے ایک جو بجٹ جو PDM نے انٹروڈیوس کیا ہے، اس کو دیکھ کر سارے جو معاشی ماہرین ہیں اور جو تجزیہ کار لوگ ہیں وہ سارے پریشان ہیں کہ وہ پارٹی جس نے پچھلے 2 سالوں کے اندر نیریٹو ہی یہی بیچا ہے کہ PTI نے اپنے دور کے اندر ریکارڈ قرضے لیے ہیں اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ملک کی معیشت کے اوپر بہت وزن آیا ہے، اور اب وہ خود اس بجٹ کے حوالے سے یہ پلاننگ کر رہی ہے کہ PTI سے بھی تقریباً 100% سے زیادہ اس سال بجٹ لے گی، لون لے گی۔ تو اس حوالے سے ڈفرینٹ لوگوں کے پرسپیکٹیوز ہیں۔ کوئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو صرف اور صرف جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ الیکشن ہے،
عوام اور فوج کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ اگلا الیکشن جو ہے وہ جیتا جا سکے. اور وہیں پر احمد بلال یعقوب صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے یہ شاید گمان کر رہا تھا کہ جو الیکشنز ہیں وہ اکتوبر یا نومبر کے اندر ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بجٹ دیکھا ہے جو پی ڈی ایم نے ابھی انٹروڈیوس کیا ہے اس سے دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ الیکشن انہی 2 مہینوں کے اندر ہونا ہے. اور اس کے علاوہ جو پی ایم ایل این کے جو سینیٹر ہیں مشاہد حسین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اس بجٹ کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، کوئی ایسی پالیسی موجود نہیں ہے کہ جو آپ کے ٹیکس ایویڈرز ہیں آپ کے کنٹری کے اندر ان کو کس طریقے سے ٹیکس بریکٹ کے اندر لایا جائے اور آپ کے جو مافیاز ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جائے. اس حوالے سے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے کہ ملک کو کیسے بحران سے نکالنا ہے، اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے. لیکن یہ صرف اور صرف ایک پاپولسٹ ایک بجٹ ہے جو کہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو یہ سارا جو بجٹ ہے جو کہ ہوا کے اندر بنایا گیا ہے، جس کی کوئی بیس نہیں ہے اور اس کی جو اچھی خاصی اماؤنٹ ہے وہ اس لون کے اوپر مبنی ہے جو کہ لون ابھی ملا بھی نہیں ہے اور جس کی امید بھی ویسے کم لگتی ہے، اس کے اوپر یہ سارا جو بجٹ جس طریقے سے بنایا گیا ہے اس کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے پی ڈی ایم نے یا نون لیگ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنا جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ اگلے الیکشن کو رکھا ہے کہ اگلے الیکشن تک یہ انٹروڈیوس کر دو. اگر الیکشن کے اندر ہمیں مدد ملتی ہے، عوام خوش ہوتی ہے، اگر ہم دوبارہ سے ری الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں تو اس بجٹ کا جتنا بھی خمیازہ ہوگا، جتنا نزلہ زکام ہوگا وہ اگلی حکومت کے اوپر گرے گا اور وہ پھر سنبھالتی رہے. جس طریقے سے وہ سپلیمنٹری بجٹس پیش کریں، جو بھی پالیسی میکنگ کریں وہ پھر کرتے رہیں. یہ بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی ہے جو کہ پی ٹی آئی نے اپنے جانے سے پہلے انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ نہیں جی یہ دیکھو جی کتنا قرضہ لے رہے ہیں پی ڈی ایم والے، تو سارا کا سارا جو انہوں نے جو اپنا نزلہ زکام تھا وہ سارا کا سارا پی ڈی ایم کے اوپر ڈال دیا. تو یہ ہے سارا قصہ کہانی جو کہ 2023 بجٹ کے حوالے سے تھا. آپ کو یہ ٹاپکس جو ہیں وہ ضرور ریکمینڈ کیجئے کامنٹس کے اندر اور بتائیں کہ کن ٹاپکس کے اندر آپ کو انٹرسٹ ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو.